وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئی، جب قوم بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ میراث بھی لے، خون بہا بھی لے، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ اب قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، قوم بنی اسرائیل پریشان تھی کس طرح سے قاتل کا پتہ لگایا جائے۔ تو یہ قوم حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئی، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگے، اے موسیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ وہ حقیقت حال ظاہر فرما دے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک گائے ذبح کرو۔ تو کہنے لگے، قالوا وتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے قاتل کے اور گائے ذبح کرنے کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں مذاق کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ جب تک ہم گائے ذبح نہ کریں گے ہم قاتل کا پتہ نہیں لگا سکتے، تو اب کہنے لگے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ وہ گائے ہم کو بتا دے کس طرح کی ہونی چاہیے، بتا دے کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نہ عمر میں زیادہ ہو اور نہ عمر میں کم ہو، بلکہ درمیانی ہو، وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ سوال کرتے ہیں، اب یہ جتنے سوال کرتے ہیں اتنی مشکل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، رنگ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک پیلے کلر کی گائے ہے، اس کا رنگ اس طرح ہے کہ جو بھی دیکھے اسے بھا جائے، جو بھی دیکھے اسے بھا جائے۔ ابھی پھر کہتے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تسيغ الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح کی گائے ہو کہ اس سے نہ ہی تو زمین جوتی گئی ہو اور نہ ہی اس سے کھیتی کو پانی لگایا گیا ہو، اور بالکل بے عیب ہو، کوئی داغ دھپا اس پر نہ ہو، کوئی داغ دھپا اس پر نہ ہو۔ اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ ہم اس گائے کو تلاش کریں۔ تو بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح شخص تھا، جب وہ حیات تھا تو اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی۔ اس نے جنگل میں
رب کی ودیت میں دے دی کہ پروردگار میں یہ تیری ودیت میں دیتا ہوں کہ جب میرا بچہ یہ جوان ہو جائے تو اس کو واپس کر دینا۔ اب یہ بچہ جب جوان ہوا، نیک بنا اور اپنے ماں کا فرم بردار بنا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ، تمہارے والد صاحب نے ایک گائے کا بچہ جنگل میں چھوڑا تھا اور رب کی حفاظت میں دیا تھا، جاؤ اب وہ جوان ہو گئی ہوگی، اسے واپس لے آؤ۔ بھیجا، جا کر کے اس نے گائے کو آواز لگائی، گائے آ گئی، گائے کو لے کر کے گھر آ گئے۔ اب بالکل سرخ گائے، اور بالکل نہ عمر میں زیادہ لگتی نہ عمر میں کم لگتی، درمیانی عمر اور اچھے شباب پر بہترین حسن اس کا لے کر کے آئے۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ جاؤ اسے بازار میں 3 درہم میں دے کر کے چلے آؤ، بیچ کر کے چلے آؤ۔ آپ چلے گئے، آپ نے جہاں پر بازار لگتا لے کر گئے تو ایک فرشتہ نازل ہوا، فرشتے نے اس کی قیمت 6 دینار لگائی، کہا ایسے نہیں دوں گا، پہلے اپنی ماں سے معلوم کر لوں۔ وہ بچہ اپنی والدہ کے پاس آیا اور والدہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس کی 6 دینار قیمت ملتی ہے، دے دی جائے یا نہیں دے دی جائے؟ کہا جاؤ اب 6 میں دے دینا۔ بچہ واپس آیا، اب اس فرشتے نے اس کی قیمت 12 دینار لگا دی۔ پھر کہا ابھی بھی نہیں دوں گا، پہلے ماں سے اجازت لے لوں۔ پھر ماں کی بارگاہ میں آیا، ماں نے کہا فہم و فراست اتنی تھی، سمجھ لیا کہ کوئی شخص نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ کہا آپ ہی بیٹے جا کر کے کہہ دینا کہ آپ ہی بتا دے کہ میں اس کی کیا بولی لگاؤں، کیا قیمت لگاؤں۔ ویسے ہی پہنچے تو کہا کہ آپ ہی بتا دے کہ میں اس کی قیمت کیا لگاؤں، کس قیمت میں بیچ دوں۔ فرشتے نے کہا کہ ابھی اسے اپنے پاس رکھو، قوم بنی اسرائیل تمہارے پاس آئے گی، جب وہ تمہارے پاس آئے تو ان سے کہنا کہ اس کی کھال بھر سونا دے دے، اس کی کھال بھر سونا دے دے۔ اب یہ تلاش میں تھے، تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے، پتا چلا کہ فلاں گائے ہے جس سے نہ کام لیا گیا اور نہ زیادہ عمر میں ہے نہ عمر میں کم ہے۔ پاس آئے، کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اس کی قیمت ہے کہ جتنی اس کی خال میں سونا آ جائے اتنا سونا اس کی قیمت ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے سونا جمع کیا اور سونا جمع کرنے کے بعد، مختصر سونا جمع کرنے کے بعد بنی اسرائیلیوں نے اس گائے کو خرید لیا، اور گائے کو خریدنے کے بعد ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا اور اس کے مارا۔ اس نے بتایا کہ میرا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میرا عزیز ہی میرا قاتل ہے، اس نے ہی مجھے قتل کیا ہے۔